جناب محمد ابرار صاحب اڑیسہ سے سوال عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ وہابیوں کا ایک اعتراض ہے کہ عید میلاد النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک تو ٹھیک ہے، اب تو حضور دنیا میں نہیں رہے، تو دنیا میں نہیں رہے ان کی یوم ولادت منانا صحیح نہیں ہے۔ کسی شخصیت کی یوم ولادت منانا ان کی ظاہری حیات تک تو منانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن دنیا میں پردہ فرمانے کے بعد ان کی یوم ولادت منانا صحیح نہیں، رہنمائی فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیاوی جو رسم و رواج چلتا ہے کہ کوئی بھی بندہ پیدا ہوتا ہے تو اگلے سال سے اس کی برتھ ڈے مناتے ہیں، یہ اسی کے پیش نظر اس قسم کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اور وہابیہ دیابنا ان لوگوں کے اعتراض کا کیا کہنا، وہ تو جوابات دیے جاتے ہیں پھر بھی وہ اعتراض پہ لگے رہتے ہیں۔ ان کے تمام اعتراضات کے جوابات علماء اہل سنت سال ہر سال سے کئی سو سال سے دیتے آئے۔ حضور سید اعلیٰ حضرت نے کتنے رسالے لکھے، کتنے فتاوی لکھے، علماء اہل سنت نے اپنی تحریروں میں خطابات میں بہت سارے جوابات دیے، لہٰذا اب مزید ان کے جوابات کی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو ہے یہ ہمارے لیے اور امت کے لیے، پوری کائنات کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک نے اسے نعمت قرار دیا، سرکار اقدس علیہ السلام کی ذات کو، ان کی آمد کو نعمت اور احسان قرار دیا، اور جو نعمت ان کی آمد سے ملی ہے ان کی وفات کے بعد وہ نعمت ختم نہیں ہوگی۔ اور وفات اور حیات میں اس قسم کا فرق، یہ وہابی فرق ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ فرق نہیں ہے کہ سرکار اقدس علیہ السلام اور کسی بھی نبی کی وفات کے بعد انہیں مردہ سمجھ لینا اور یہ سمجھنا کہ وہ باقی نہ رہے، یہ وہابی سوچ ہے۔ ہمارے یہاں تمام انبیاء کرام بحیات حسی حقیقی موجود ہیں، زندہ ہیں، اور خود حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی باحیات ہیں۔ اس لیے بنیادی طور پر یہ وہی بات ذہن میں رکھیں کہ سرکار کی ولادت سے جو بھی نعمت ملی ہے وہ وفات کے بعد ختم نہیں ہوگی۔ قرآن ان کے آنے سے ملا، لیکن ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ قرآن یہ ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے سامنے سے ہٹ گیا ہو، ختم ہو گیا ہو، اٹھا لیا گیا ہو۔ اسلام کی دولت ملی وہ بھی باقی ہے، ایمان کی دولت ملی وہ باقی ہے، شریعت ملی وہ باقی ہے، کلمہ ملا وہ باقی ہے۔ جو کچھ بھی ان کے در دولت سے ہمیں دولت ملی، انعام ملا، احسان ہوا، وہ ساری کی ساری چیزیں باقی ہیں۔ تو پھر یہ سب تو ان کی ولادت ہی کے صدقے میں، تو پھر اس میں تفریق، حیات ظاہری اور اس کے بعد کی کیفیت کے درمیان تفریق کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ لہٰذا ابھی بھی اور قیامت تک ان کی ولادت کا جشن منانا یہ بہت ہی سعادت مندی کا کام ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔